میرے واجب احترام حاضرین مجلس، بات چل رہی تھی کہ پچھلا عشرہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزادی کا بنایا۔ رحمت کا حصہ میرے اور آپ سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی کروڑہا میرے اور آپ کے اوپر رحمتیں برسائیں، اب بھی میرے اور آپ کے اوپر کروڑہا رحمتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے اللہ نے اس میں زندگی کی مہلت عطا فرمائی۔ بہت ساروں کو میں نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور کچھ اس رمضان میں بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج کے دنوں میں یہ اللہ رب العالمین کا محض میرے اور آپ کے اوپر فضل ہے، انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اب بھی مہلت دی کہ اس رمضان کو ہم بابرکت بنا لیں، اس رمضان سے ہم فائدہ حاصل کر لیں، اس رمضان کو اپنے لیے مغفرت اور بخشش والا رمضان بنا لیں۔ تو میرے معزز سامعین، پچھلے جمعے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین رحمت کے لیے جو بہانے ڈھونڈتے ہیں، ان بہانوں کی تعداد میں نے آپ کو 12 بتلائی تھی۔ ان میں سے کچھ رمضان میں رحمت کی جو بہانے تھے ان میں سے 5 کا ذکر کیا گیا، باقی انشاءاللہ آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ رب العالمین 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا۔ ہر رات میں، یہ صرف پہلے عشرے میں نہیں ہے، دوسرے میں نہیں، یکم رمضان مبارک سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک اللہ رب العالمین ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس وقت ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ہم رمضان مبارک میں تراویح پڑھ رہے ہیں، رمضان مبارک میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین جہاں پر دوسروں کو معاف کر رہے ہیں، ہمیں تو بدل
قدر کی رات کو جاگ لینا، اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ بھلے ہی اگر رمضان سے لے کر 27ویں رمضان تک کوئی روزہ نہ ہو، تو بھائی ایسا نہیں ہے، رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو لیلۃ القدر کی رات، اس رات میں بھی اللہ کو تیری اور آپ کی دعائیں قبول فرما۔ یہ رات اسپیشلی اللہ نے رمضان کے اندر دعاؤں کے لیے دی، عبادات کے لیے دی۔ ویسے تو سارے رمضان عبادات کے لیے، لیکن ایک آدمی جو بیمار ہے، اس کو کوئی ایسا مرض ہے کہ وہ رات کو نہیں جا سکتا، اپنی دوائی کھاتا ہے اور دوائی کھانے کے بعد اس نے آرام کرنا ہے، پورا سال اس کو دوائی کھانی ہے، تو وہ رمضان مبارک میں بھی اپنی دوائی اگر کھاتا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے وہ سونا چاہتا ہے، رات کو عبادت نہیں کر سکتا، تو آج لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس رات میں وہ تو جاگ سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسی راتیں ہمیں دی کہ جو لوگ روٹین میں عبادت نہیں کر سکتے، اس رات میں جا کر اللہ سے عبادت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے اپنے رزق کے اندر برکت مانگیں۔ تو یہ رات لیلۃ القدر کی رات جو ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے عطا کی۔ اور دوسرے نمبر پہ اسی طریقے سے جب یہ راتیں ختم ہوتی ہیں تو عید کی جو رات ہوتی ہے، جب چاند نظر آ جاتا ہے، فرمایا اس رات میں بھی اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جس وقت عید کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آتے ہی ہم لوگ سب مست ہو جاتے ہیں دنیا کے کام۔ ہاں، یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں جی کہ جی یہاں پہ رمضان ختم ہو گیا، جب عید کا چاند نظر آ گیا تو یہاں پر رمضان ختم ہو گیا۔ دیکھو، یہاں پر رمضان ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی رمضان ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر امام الانبیاء بنی کائنات رحمۃ للعالمین پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یا الہ العالمین، آپ نے فرمایا کہ مزدور کو کام پورا ہونے پہ مزدوری دے دو۔ تو عید کی نماز جو ہے، یہ مزدور کی مزدوری کا وقت ہے۔ یہ عید کی نماز، یہ مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ فرمایا عید کی نماز کے وقت بھی اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتے، اس وقت بھی دعائیں سنی جاتی۔ تو لہذا ہر رات میں اللہ 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر کی رات عطا فرما رہے ہیں، اور رمضان جیسے ہی اختتام کو پہنچ رہا ہے، عید کی نماز کی رات میں بھی اللہ ہماری دعائیں قبول فرما رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین فرمایا کہ قیامت والے دن، یہ یہاں پہ سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد قیامت والے دن اللہ رب العالمین پھر مغفرت کے لیے بہانہ کیا بنائیں گے کہ تم نے رمضان میں روزہ بھی رکھا، تم نے رمضان میں تراویح بھی پڑھی، اور تم رمضان میں راتوں کو جاگتے بھی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات کے اوپر بھی میں تمہاری بخشش کروں۔ ہر سکنڈ پہ، ہر لمحے پہ اللہ رب العالمین بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ نیکی کا قدم اٹھائے، نیکی کا کام کرے، نیکی کی طرف چلے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات کو بہانہ بنا کر میں اس کو قیامت والے دن معافی عطا کروں۔ اور فرمایا کہ اب انسان پوری زندگی گناہ کرتا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر مرنے تک یہ گناہوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور رمضان مبارک کے اندر بھی گناہ کرتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جس طریقے سے رمضان مبارک کو گزارنا چاہیے، ہم اس طریقے سے رمضان مبارک کو گزارتے بھی نہیں۔ ہم صرف وقت پورا کر رہے ہیں کہ یار لوگوں کو پتہ لگے کہ میں بھی روزے دار ہوں، بس اس حد تک ہم رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میری اور کسی کی لڑائی ہوگی تو میں تمہیں گالی کیوں نہیں دے رہا، میرے منہ سے روزہ آنے کا مطلب جواب بڑا کرانا تھا۔ بھائی تم اپنے روزے کو، روزہ رکھنا یہ الگ عبادت ہے، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ الگ عبادت ہے۔ روزہ رکھ کر اگر گناہ کرو گے تو واقعی اس گناہ کا نقصان اور اس گناہ کی وعید زیادہ بڑھ جاتی ہے،
شکر کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. بھائی آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے. یہ مسلمان کی نشانی ہے. اور یہ نشانی صرف رمضان مبارک میں نہیں ہے, یہ نشانی تو غیر رمضان میں بھی ہے کہ نہیں؟ ہم صرف رمضان میں مسلمان تو نہیں ہے نا, ہم پورا سال مسلمان ہیں, پوری زندگی انشاءاللہ مرتے دم تک ہم مسلمان ہیں. اور اللہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے شب و روز جو ہے, ہمارے دن رات جو ہے, ہمارے صبح و شام جو ہے, وہ ان احکامات کے مطابق چلے جن کا امام الانبیاء نے ہمیں حکم دیا. دیکھو اگر آپ لوگ لاہور کی طرف سفر کریں, چاہے اچھی گاڑی میں بیٹھے ہو چاہے ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہو, تو لاہور کی طرف جانے کے جو آثار ہیں, جو نشانیاں ہیں, اگر وہ نظر آئیں گی تو آپ مانیں گے نا میں لاہور کی طرف جا رہا ہوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ آری والا سے نکلے, آپ کو آری والا سے نکلتے ہی کبیر نظر نہ آئے بلکہ کبولا نظر آ جائے, آپ مانیں گے کہ ہم لاہور کی طرف جا رہے ہیں؟ مان سکتے ہیں؟ آپ ڈرائیور کو بھائیان خیر ہے کدھر کو لے کے چلا گیا, وہ آپ کو لاکھ یہ بات کہتا رہے کہ جناب میں آپ کو لاہور لے کر جاؤں گا, آپ اس کی بات کا یقین نہیں کریں. بھائی لاہور جانے کے آثار ہی نہیں ہیں. اس سے آگے چلتے چلتے وہ آپ کو اڈا شبیل تک لے جائے اور ادھر سے آپ کو مرلے چوک تک لے جائے. نظر تو آپ کو اڈا شبیل آنا چاہیے تھا, لیکن آپ کو چوک مرلے نظر آ رہے ہیں, تو آپ کو خدا کا خوف کر بھائی, یہ آپ ہمیں قطعاً لاہور کی طرف نہیں لے کے جا رہے. بالکل بعین ہی اسی طرح ہم اور آپ سب اللہ سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا. تو ارے بابا جنت میں تو جاؤ, لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھتے رہو کہ جس طرف میں جا رہا ہوں اس میں جنت کے آثار بھی ہیں کہ نہیں. یہ راستہ مجھے جنت کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے یا نہیں لے کے جا رہا. نعرہ تو جنت کی طرف جانے کا ہو لیکن نماز نہ پڑھتے ہو, نعرہ تو جنت کی طرف جانے کا ہو لیکن زکات نہ دیتے ہو, نعرہ تو جنت کی طرف جانے کا ہو لیکن شلوار ٹخنوں سے اوپر ہی نہ ہوتی ہو, نعرہ تو جنت کی طرف جانے کا ہو لیکن کاروبار سود کا کرتے ہو, شراب پیتے ہو, زنا کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. تو بتاؤ یہ نشانیاں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں یا کسی اور طرف لے جانے والی؟ یہ جہنم کی نشانی ہے نا. تو اسی لیے میرے دوستو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان رمضان ہونے کے باوجود بھی گناہ کرتا ہے, تو اینڈ پہ آخر والی بات پہ کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کیونکہ یہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں دوں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا میں کھاتے کو بند کر دوں. یہ یہاں پر 12 وہ باتیں پوری ہوتی ہیں جو میں نے پچھلے جمعے کچھ عرض کی تھی اور باقی اب کے جمعے میں, کہ 12 نشانیاں ایسی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام تم کرو تو تمہاری بخشش کے لیے بہانہ میں دوں گا, تمہاری بخشش کے لیے بہانہ میں بتا دوں. تو ان 12 کاموں میں سے آخری بات کیا تھی؟ فرمایا کہ روزہ تم رکھو, تراویح تم پڑھو, نمازیں تم پڑھو. ان ساری عبادات کے اندر جو کمی رہ گئی ہوگی اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اپنے محض اپنے فضل سے اپنی رحمت سے میں ان کے اندر کمیوں کو معاف کروں اور تمہیں روزے کا ایک پورا 100% میں تمہیں بدلہ عطا کروں. رمضان کے اندر تراویح پڑھنے کا 100% بدلہ میں تمہیں عطا کروں. رمضان کے اندر تسبیحات کرنے کا, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا صلہ اللہ فرماتے ہیں 100% میں تمہیں عطا کروں. پہلے جمعے میں ایک بات عرض کی تھی کہ جیسے رمضان مبارک
گناہوں کی معافی مانگی، پھر اس نے رمضان میں رات کو تراویح پڑھی، پھر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ہمیں تو لکھنے دے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنا کھاتا بند کرو، یا اللہ پھر اللہ فرماتے ہیں تم بس اپنی ڈیوٹی کے اوپر بیٹھے رہو، تم نے اس کی کوئی بات نہیں لکھی، نہ تم نے یہ لکھنا ہے کہ اس نے رمضان میں روزہ رکھا یا نہیں رکھا، اور نہ ہی تم نے یہ لکھنا ہے کہ اس نے رات کو تراویح پڑھی یا نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بس میں ہی دوں گا، فرشتوں تم اس کی جزا بھی نہیں لکھ سکتے، تم لکھ ہی نہیں سکتے کہ ایک روزے کے بدلے میں نے اس کو کیا کچھ عطا کرنا، تم لکھ ہی نہیں سکتے کہ اس کے ایک تراویح والے سجدے کے بدلے میں نے اس کے دنیا کی پریشانیوں کی کتنی گریں کھول دینی، تم یہ لکھ ہی نہیں سکتے کہ رمضان میں 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے پر اللہ اس کے گھر کے اندر سے کتنی بیماریاں اور پریشانیاں ختم کریں گے۔ اے فرشتوں تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، اس لیے تم اس کا کھاتا بند کرو، اب میں جانوں اور میرا معاملہ جانوں۔ تو میرے معزز سامعین، پچھلے جمعے میں سے یہ چند باتیں جو رہ گئی تھی وہ آج کے جمعے میں نے عرض کر۔ آج کتنا روزہ ہے؟ یہ اب دوسری بات شروع ہونے لگی۔ آج کے جمعے آج کتنا روزہ ہے؟ آج رمضان المبارک کی 13واں روزہ ہے۔ 10ویں روزے کو جو 10واں روزہ گزر چکا ہے، امام الانبیاء وجہ کائنات رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا تھا۔ مولوی جی سانو کی پتہ ہو، ساڈا نہ کی لینا، ہم مسلمان ہیں۔ نعرہ کیا ہے؟ حرمت رسول پہ جان بھی قربان، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، لیکن اس عاشق کو اگر یہی نہیں پتا کہ میرے امام الانبیاء کی ازواج مطہرات کتنی تھی، اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ امام الانبیاء کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، تو بتاؤ اس کو عاشق کا نعرہ لگانے کا حق ہے؟ نہیں۔ چلے 10ویں رمضان جو گزر گیا روزہ، اس 10ویں روزے کو سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام الانبیاء وجہ کائنات رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر کی پہلی بیوی تھی، ان کا انتقال ہوا۔ اب سیدنا خدیجہ کون تھی؟ عرب کے اندر یہ بہت بڑی تاجر کی حیثیت سے جانی جاتی، تجارت کیا، ان کے خامد بھی تاجر تھے اور ان کے والد بھی تاجر تھے۔ ایک جنگ ہوئی، یہ اسلام کی جنگ سے پہلے کی ایک جنگ تھی عربوں کی آپس میں، اس جنگ کے اندر ان کے والد بھی شہید ہوئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کے جو پہلے خامد تھے ان کا بھی انتقال ہوا۔ اب ان کا گزر بسر جو تھا مال تجارت کے اوپر ہوتا تھا۔ اب اپنی کسی رشتہ دار کو کبھی کہنا کہ یہ میرا مال تجارت لو اور جاؤ شام کے اندر جا کے بیچ دو، اور جو تم نفع لے کے آؤ گے اس میں سے تمہیں بھی حصہ دے دوں گا۔ اسی اثنا میں امام الانبیاء کی دنیا کے اوپر ایک رونما ہوئے، اور رسول اللہ کے خوبصورتی کا چرچا عرب میں مشہور ہونے لگا۔ رسول اللہ کے قد کاٹ کا، جمال کا، حسن و جمال کا، خلقت کا یہ چرچا عرب میں مشہور ہو گیا کہ عرب کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے، جدھر جاتا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں، جدھر جاتا ہے درخت اس کے اوپر جھک جاتے ہیں، جدھر جا کر بیٹھتا ہے اگر وہاں پر گرم زمین ہے تو اللہ کے فضل سے وہ زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ باتیں خدیجہ کبریٰ کے کان میں پڑی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور ادھر سے ان کے شوہر بھی 2 ان کے شوہر تھے جو اس سے پہلے 2 دفعہ یہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اب سیدنا خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لیں اور اس کے ذریعے تجارت کریں، جو نفع آئے گا آپ کو میں 2 گنا زیادہ نفع دوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ ماں نے تجارت لیا اور ان کا شاہد کے ساتھ ان کے غلام کو بھی لیا اور شام کے اندر چلے گئے۔ اب امام الانبیاء نے تجارت کا مجھے اور آپ کو درس دیا، ہم تاجر لوگ اکثر عموماً یہاں پر تاجر لوگ بیٹھے، فرمایا کہ جتنی قسم کا مال تھا اتنی قسم کی ڈھیریاں لگائیں،
تھا سب سے بعد میں دکان لگائی اور سب سے پہلے اپنا مال بیچ کر فارغ ہوئی، اور جتنے عزیز و اقارب پہلے نفع دیا کرتے تھے اس سے 2 گنا زیادہ امام الانبیاء نے سیدنا خدیجہ کے ہاتھ کے اوپر پروفٹ کا پیسہ رکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، سیدنا خدیجہ الکبریٰ نے اپنے خادم سے پوچھا اور کیا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ بڑے عجیب واقعات دیکھے، بھوک اور پیاس تو ہمیں تھی نہیں، تھوڑی سی چیز کھاتے تھے اس کے اندر بھی برکت ہوتی، ہم جس جانور کے اوپر جا رہے تھے وہ جانور بالکل ڈگمگایا اور نہ اس کے اندر تھکاوٹ تھی، اور جب آپ نے جو مجھے اونٹنی دی ہوئی تھی اس اونٹنی کو سسکانے کے لیے جب میں نے ایک درخت کے نیچے کھڑا کیا تو اس اونٹنی کا منہ تھکاوٹ کی وجہ سے کھلا ہوا نہیں تھا، بالکل فریش تھا، اور ہم نے سفر بھی بڑے آرام سے کیا، اور 3 گھنٹے پہلے آدھا دن پہلے باقیوں سے ہم پہلے بھی پہنچے، چلے بھی لشکر کے ساتھ تھے، قافلے کے ساتھ تھے، اور باقیوں نے اپنے جانوروں کو سسکایا بھی اور ان کے جانور تھکے بھی، پانی بھی پیا، سارا کچھ ہوا، لیکن آپ نے مجھے جن کے ساتھ بھیجا نہ تو ہمارے جانور تھکے اور نہ ہی ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور ان سے پہلے آدھا دن پہلے ہم ان سے وہاں پر پہنچے، اور بھی بہت ساری باتیں بتلائیں۔ اب سیدنا خدیجہ جو تھی ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ واقعی یہ ایماندار ہے، کیونکہ ڈبل پروفٹ بھی دیا اور باقی باتیں بھی سنی، تو سیدنا خدیجہ نے خود امام الانبیاء کو پیغام نکاح بھیجا۔ یہ بھی مسئلہ شریعت کا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مرد عورت کو پیغام نکاح بھیج سکتا ہے، عورت بھی مرد کو پیغام نکاح بھیج سکتی ہے۔ کیوں کہ سب سے پہلے سیدنا خدیجہ نے آقا علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا۔ اب یہاں پر سیدنا خدیجہ الکبریٰ کی عمر ہے 49 سال اور امام الانبیاء کی عمر مبارک ہے 25 سال۔ اب یہاں پر یہ نکاح ہوتا، جب نکاح ہوا تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا سارا مال و دولت امام الانبیاء کے قدموں میں لا کر، یہاں سے صادق اور امین کا لقب سب سے پہلے ملا تھا۔ امام الانبیاء کو عرب کے اندر سب سے پہلے صادق اور امین کا لقب سیدنا خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا، کہ جن کے ساتھ مال تجارت کاروبار کر کے دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، اس وقت لقب دیا کہ واقعی یہ صادق اور امین ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب سیدنا خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں سیدنا ابو القاسم آقا علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولو تو صحیح، بیٹے کتنے ہیں؟ 4، بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4، کتنی اولاد ہوگی؟ 8، 4 بیٹے 4 بیٹیاں۔ صرف سیدنا ابو القاسم کے علاوہ امام الانبیاء کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے۔ کتنی بیٹے بیٹی ہیں؟ 8۔ اس بات کو میں دوہرا رہا ہوں کوئی اور بات سمجھانے کے لیے، 4 بیٹیاں 4 بیٹے 4 ہی بیٹے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سارے تن پاک ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو رسول اللہ کی اولاد ہیں، 4 بیٹے 4 بیٹیاں، یہ سارے اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح، یہ سارے اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ ہاں۔ اس سے آگے چلو، اب اس سے آگے چلیے، سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک جتنی دیر تک تھی، امام الانبیاء وجہ کائنات رحمۃ للعالمین پیغمبر نے دوسرا نکاح نہیں پڑھا۔ 10 رمضان مبارک کو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی عورت پہ رشک نہیں کیا، اگر مجھے رشک آیا تو صرف خدیجہ الکبریٰ پہ آیا، کہ جب بھی رسول اللہ غمزدہ ہوتے تو یاد کرتے تھے خدیجہ الکبریٰ، اس لیے کہ ہر وقت غم کے اندر، خوشی کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر آسانی کے اندر سیدنا خدیجہ الکبریٰ امام الانبیاء کے پیچھے کھڑی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ، اب آقا علیہ
پچھلے سال، اس سال کی بات نہیں ہے، یہ جو عورت مارچ والی تھی نا جی، ان کے پاس ایک پمفلٹ تھا، ایک بروشر تھا جس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی. اس کے قصے تو آج بھی مسجد میں ہیں، اور میں 9 سال کی تھی نا اس میں. یعنی کہ یہ آزادی حاصل کرنے والی عورتوں نے دبے لفظوں میں امام الانبیاء وجہ کائنات کی ذات کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا. آج کوئی پاکستان کی دفاعی معاملے میں بات کرے تو اس کی گرفت ہے، پاکستان کی عدلیہ پہ بات کرے تو اس کی گرفت ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرے تو اس کی گرفت ہے. لیکن اگر کوئی آج میرے امام الانبیاء کی ناموس کے خلاف بات کرے، کوئی ادارہ ایکشن لینے کو تیار نہیں، کوئی عدلیہ نوٹس لینے کو تیار نہیں، کوئی ادارہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں کہ جناب اگر اس معاملے کو چھیڑا یہ تو مذہبی معاملہ، یہ مذہبی معاملہ ہے. تو بہرحال ابھی میرے اور آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، میں 10 منٹ زیادہ لوں گا آج باقی جمعوں سے. آج 13 رمضان مبارک ہے. آج سے ٹھیک 4 رمضان کے بعد یعنی 17 رمضان مبارک کو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. 10 رمضان سیدنا خدیجہ کبریٰ کا گزر گیا، آج 13 رمضان ہے. 4 رمضان 17 رمضان مبارک کو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اس دن میں سیدنا عائشہ وفات ہوئی. اب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو امام الانبیاء کا سر مبارک میری گود کے اندر، سر مبارک میری گود کے اندر، اور رسول اللہ آج بھی جس حجرے کے اندر آرام فرما ہے وہ حجرہ کس کا گھر ہے؟ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہارے جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنی چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی گارنٹی تم مجھے دے دو، میں تمہارے جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں. پہلے نمبر پہ کیا فرمایا کہ تیرے 2 پہلوؤں کے درمیان میں جو تیری شرمگاہ ہے، تیرے 2 پہلوؤں کے درمیان میں جو تیری شرمگاہ ہے، اس شرمگاہ کے صحیح حق ادا کرنے کی گارنٹی تم مجھے دے دو، تمہارے جنتی ہونے کی گارنٹی میں دیتا ہوں. دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ تیرے 2 جبڑوں کے درمیان میں یہ جو گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے جس کو میں اور آپ زبان کہتے ہیں، فرمایا اس کے صحیح استعمال کی گارنٹی تم مجھے دے دو، تمہارے جنتی ہونے کی گارنٹی میں دیتا ہوں. انہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء وجہ کائنات رحمۃ للعالمین پیغمبر سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف کب ہوئی تھی؟ فرمایا ویسے تو مجھے بہت ساری تکالیف دی گئی، اصل بڑی مجھے تکلیف اس وقت ہوئی جس وقت کفار نے میری بیوی سیدنا عائشہ کے اوپر تہمت لگائی. اور وہ تہمت کہاں سے لگی تھی؟ بولو تو زبان استعمال ہوئی تھی نا، زبان استعمال کی گئی. اور قرآن پاک کے اندر آج بھی اللہ رب العالمین نے وہ آیات اتاری. کیا فرمایا؟ الطیبات للطیبین، فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد. یہ میں نے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنائی. اب آپ مجھے ایک مسئلہ سمجھائیں. کوئی مرد کسی بھی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ کہے کہ مجھے ان کی
اللہ قضائے حاجت کرتے تو زمین کشادہ ہوتی اور قضائے حاجت زمین کے اندر چلی جاتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی پسینہ آتا یہ شہد کی مکھی رسول اللہ کے پسینے کو چوسا کرتی. میرے امام الانبیاء کے جسم کا پسینہ اگر اس کو شہد کی مکھی چوستی ہے تو اس کے پیخانے کو میں اور آپ شہد کے طور پر شفا کے لیے استعمال کرتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختنے نہیں ہوئے تھے, اللہ کی طرف سے ختنے شدہ پیدا ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا. اللہ نے امام الانبیاء کا سایہ زمین کے اوپر نہیں پڑنے دیا. جب اللہ نے ان باتوں کا خیال رکھا تو اللہ میرے امام الانبیاء کے بستر کے اوپر نقل کفر نہ باشد نعوذ باللہ کوئی ایسی عورت کا انتخاب اللہ کرتے جس کے لیے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے خواب کے اندر امام الانبیاء کو دکھایا کہ آپ کا نکاح اس بچی سے ہو. خواب کے اندر دکھایا گیا کہ آپ کا نکاح ان سے کیا جائے گا. اور وہ کون تھی؟ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو میرے معزز سامعین, یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. ازواج مطہرات کا دفاع, سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا دفاع, ام عائشہ صدیقہ کے مقام کا دفاع, یہ میرے اور آپ کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. 17 رمضان مبارک سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اسی 17 رمضان کو مکہ بھی فتح ہوا تھا. فتح مکہ بھی 17 رمضان, ٹھیک ہے. اور 20 رمضان مبارک کی شب کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی 21 رمضان کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ باتیں ہمیں اس لیے بات چھوٹی چھوٹی کر کے بیان کرنی پڑتی ہیں, واقعات زیادہ ہیں اور جمعے کا وقت کم ہے. واقعات اب میں نے آپ کو مختصر بتایا. اب میں نے غزوہ بدر نہیں بیان کر سکتا کہ غزوہ بدر اسی 17 رمضان کو غزوہ بدر بھی ہوا. اب میں وہ بیان نہیں کر سکا. اسی 17 رمضان کو مکہ فتح ہوا, میں وہ بھی بیان نہیں کر سکا وقت کی قلت کی وجہ. اور 20 رمضان کو لوگ اعتکاف پر بھی بیٹھے, اعتکاف بھی آ رہا ہے. انشاءاللہ اسی آئندہ جمعے میں اعتکاف کے مسائل کو بیان کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے, آپ لوگ یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے ماحول کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. میں چندے کی اپیل نہیں کرتا, نہ ہمیں چندے کی اپیل کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہمارا یہ مزاج ہے. ہم لوگ اپنے گھروں کو بڑا تزئین و آرائش کرتے ہیں. جتنی ہماری ہمت طاقت ہوتی ہے ہم اپنے گھر کو سنوارتے ہیں, خوبصورت کرتے ہیں. میں مسجد کی اپیل کرنے کا قائل نہیں ہوں, نہ ہی اپیل کرنی چاہیے. شرم آتی ہے. مساجد کے لیے اپیل کرتے ہیں, اللہ کے گھر کے لیے اپیل, اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے. اور ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے گھر کے لیے چندہ مانگے, میں تو یہ کام نہیں کرتا. کم از کم ہمارا اخلاقی طور پر مسلمان بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد خوبصورت سے خوبصورت ترین ہونی چاہیے. اس کی ضروریات کے لیے ہمارے معلم کو, ہمارے قاری صاحب کو کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہمیں ایسے اس کی ضروریات پوری کرنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ یار ہمارے محلے کے اندر یہ مسجد. لیکن ہم لوگ غافل ہوئے بیٹھے. ٹھیک ہے, مہنگائی ہے, سارا کچھ ہے, ساری ضروریات انسان کے ساتھ ہے. یاد رکھیے, آپ مریں گے, ہم مریں گے, یہ پیسہ ساتھ نہیں لے کر, پیسہ ساتھ نہیں جائے گا. بس بات لمبی ہو جائے گی. اپنی اس مسجد کے ماحول کے مطابق اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں, جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں, آپ قاری صاحب سے ملیں, ان سے مل کر آپ اپنا حصہ بتائیں گے جناب میں 1 مہینے میں, پورے سال میں یہ دے سکتا ہوں. آپ یومیہ ترتیب بنا لیں, 15 دن کی مجھ سے لینے کی ترتیب بنا لیں, مہینے بعد لینے کی ترتیب بنا لیں. جو بھی آپ کا طریقہ کار بنے آپ اس کو کریں, تاکہ یہ اللہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے, اس کی مزید تعمیر کا معاملات ہیں. یہاں پر طلباء کے لیے